15واں جو قلعہ ہے وہ ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی شخص کو دیکھیں جو کسی بھی مصیبت میں یا پریشانی میں واقع ہے، اس میں مبتلا ہے، تو آپ اس کی مصیبت دیکھ کر یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کتنی مرتبہ پڑھیں؟ ایک مرتبہ۔ کب پڑھیں؟ جب بھی کسی بھی شخص کو دیکھیں، کسی بھی آدمی کو دیکھیں، کسی بھی مصیبت میں واقع ہے، تب پڑھیں ایک مرتبہ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اور اس کے متعلق چند احکام کیا ہیں؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے آپ کے مال، آپ کے اہل و عیال، آپ کی جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ کے اہل و عیال اور ایسے ہی آپ کے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ دلیل مسند امام احمد کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من رأى مبتلا فقال الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا لم يصبه ذلك البلاء، کہ جس شخص نے کسی شخص کو کسی بھی مصیبت میں دیکھا تو اس نے یہ کہا: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو وہ مصیبت کہنے والے پر واقع نہیں ہوگی، وہ مصیبت اس شخص پر واقع نہیں ہوگی۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، اس کے چند احکام ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1 کہ آپ اس دعا کو بلند آواز میں نہ پڑھیں، اس لیے کہ جو شخص اس مصیبت میں واقع ہے، جو بیمار ہے یا جس کو شکایت ہے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ پھر ایسے ہی یہ گمان نہ کرے کہ آپ تو طنز کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہنس رہے ہیں، تو یہ آپ اپنے تک محدود رکھیں یا اپنے ساتھی تک جو وہ بھی نعمت ہی میں ہے آپ ہی کی طرح، المہم اس شخص کو نہ سنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث عام ہے ہر مصیبت کے لیے، کسی بھی مصیبت میں وہ شخص ہے، بمعنی بیمار ہے، وہ کسی بھی بیماری میں ہے تو آپ یہ دعا پڑھیں، یا ایسے ہی کسی بھی پریشانی میں ہے آپ یہ دعا پڑھیں۔ ایسے ہی اگر وہ پریشان ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی اس کے بچے، اس کے لڑکے بدکار ہیں اور اس کے لڑکے صحیح نہیں ہیں، بدماش ہیں، یا اس کی بیوی بھی بدخلق ہے، تب بھی آپ یہ دعا پڑھیں اور اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات دی ہے۔ ایسے ہی اگر ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ کے سامنے وہ حادثہ، گاڑی اس کی ٹکرا گئی، بلکہ اس کی جان خطرے میں اس نے اپنے آپ کو لے آیا یا جان چلی گئی، تب بھی یہ دعا پڑھیں۔ ایسے ہی اگر کسی تجارت میں وہ سمجھے نقصان اس نے اٹھایا، المہم یہ دعا عام ہے۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، تو ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ اس شخص سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے، اور بدنصیب وہ ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی جہاں تک آپ سے ہو سکے تو اس کی مدد کریں، اور ایسے ہی خبردار بچیں کہ آپ مذاق اڑائیں اس شخص کا یا ہنسیں، اس لیے کہ بھائیو جس طرح کی یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت میں واقع ہونے سے بچاتا ہے، تو ایسے ہی ہنسنے سے اور مذاق اڑانے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت میں واقع کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کی روایت ترمذی اور طبرانی نے کی ہے معاذ رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہ اپنے مسلمان بھائی پر اپنے مسلمان بھائی کا مذاق نہ اڑائیں، جو کسی بھی مصیبت میں واقع ہے اس کا مذاق نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اس پر رحم فرما دے اور اس کو اس مصیبت سے نکال دے اور آپ کو اس میں واقع کر دے۔ اور ہمارے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ جس نے ایسا کیا
تو اس مصیبت میں واقع ہوا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو تمام مصیبتوں اور آفتوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سبھی کو تمام مصیبتوں اور آفتوں سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ کا ہزار اور لاکھوں شکر ہے جس نے ہمیں یہ صحت، تندرستی اور عافیت دی۔